ایک سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اکثر پیرنٹس کی وفات ہو جاتی ہے، پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس ریالٹی کو بچے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، مینٹل ہیلتھ ان کی خراب ہو جاتی ہے، وہ بس ایک تلاش میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے والدین کدھر چلے گئے، اور بہت زیادہ وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ اگر تو اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے واپس بلا لیا ہے ان کو اپنے پاس، تو ایسی صورت میں بچے کیا کریں؟ یہ بھی نا وہ اس روحانی ہیلتھ کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے بیسیکلی. اور یہ واقعی جو آپ نے بات کی ہے، میرے ذاتی تجربے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو سخت قسم کی ڈپریشن میں چلے گئے تھے کہ والد، چونکہ ویسی والد ایک ذرا چھاؤں ہوتی ہے نا، ایک چھت ہوتی ہے. آئی مائی سیلف میں بہت کیموفلاج تھا ایک قسم کا سرکار کے ہوتے ہوئے، ایسے جیسے پتیوں میں بند نہیں ہوتی کوئی چیز تھی، ایسے آپ نے پیار سے رکھا ہوا تھا. اور ایسی نرشمنٹ میں کتنی آسانی تھی مجھے کہ زندگی میں کوئی مجھے فیصلے نہیں کرنا ہوتا تھا. جو کچھ پوچھنا جا کے پوچھ لو بھائی، وہ کہیں گے ہاں تو ٹھیک ہے، وہ کہیں گے نہ تو ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے. یعنی کہ میرے ہر چیز کے فیصلے کا وہ جو بھی انہوں نے کہا نہ کی کر، وہ میرے لیے ٹھیک ہی رہے والدین کا. تو کئی بڑے بڑے اور طرح کے بھی واقعات ہوئے. مجھے یاد ہے ایک وہ مجھے کھیلنے کا بڑا شوق تھا، تو صبح کے جو ہوتے تھے نا، فجر کے بعد کے کرکٹ کے جو میچز ہوتے تھے، تو میں ٹیم کو کہتا تھا کہ بھائی ساری ٹیم اکٹھے ہو کے میرے دروازے پہ آئے، سرکار سے اجازت لیں گے. تو اجازت، وہ پھر پوری ٹیم سفارش کرتی تھی ہمارا بڑا اچھا پلیئر ہے. میں بیٹ بال دونوں کر لیا کرتا تھا، اب پتہ نہیں کر سکتا. تو وہ ٹیم نے اکٹھے ہو کے آنا، آ کے انہوں نے کہنا جی ہمیں بڑا ضروری، اس کے بغیر میچ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کہنا اچھا کتنے بجے جا رہے ہو؟ اتنے بجے اتنے بجے آؤ گے تو ٹھیک. تو وہ ٹیم کے ساتھ ایسے. تو عید کا ٹرو مرو کا کوئی دن تھا جی، تو دوستوں نے پلان بنایا کہ نہر پہ جانا ہے جی، اور ہم نے فنڈ اکٹھے کیے. گرمیوں کی عید تھی وہ، تو آم، پیپسیاں شیپسیاں سارا ڈھیر لگا لیا کہ پوری ہم دوست کی آئے گی وہ ڈبہ، سوزوکی ڈبہ جس کو کہتے ہیں، وہ ہم بھریں گے جائیں گے. تو وہ آئے، وہی فارمیٹ تھا پوچھنے کے لیے کہ جی صبح ٹیم آئے، پوچھے، ٹیم ساری آئی. تو آپ نے کہا کہ نہیں کاشف نے نہیں جانا، بلکہ ہم نے ان کو کہا کہ تم لوگ بھی نہ جاؤ. تو ان کے نا منہ لٹک گئے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار اچھا تم نے نہیں جانا تو نہ جاؤ، ہمیں تو جانا. تو میں کہ تمہیں تو تمہاری مرضی ہے، مجھے تو آرڈر ہو گیا کہ نہیں جانا تو نہیں جانا. میرا بڑا دل وہ ہوا، کھٹا سا ہوا کہ اتنی محنت سے ہم نے وہ سارا کچھ اکٹھا کیا، یہ کیا وہ کیا. اب تھا پروگرام کے جی وہ دوپہر لنچ کرنے کے بعد وہ نہر پہ نہانے کے بعد تو واپس آ جانے شام تک. شام ہو گئی، میرے دوست کو ہی نہ آئے. شام سے عشاء ہو گئی، دوست کو ہی نہ آئے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کدھر رہ گئے. وہ موبائلوں والا تو دور تھا نہیں کہ پتہ کریں کہ بھائی ٹی کدھر ہے اس وقت. تو عشاء کے بعد جا کے ایک میرا دوست مجھے اس گروپ میں سے ملا، اور اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی اور عجیب سے اس کی حالت ہوئی. تو اس نے ہمارے ایک دوست کا نام لے کے کہا کہ وہ عظیم کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے کیا ہوا اس کو؟ تو کہتا وہ نہر میں ڈوبنے سے اس کی ڈیتھ. میں کہ یار وہ تو ایف سی کالج کا سوئمر ہے، کیا بات کر رہے ہو تم؟ بولے ہم لوگ تو سوئمر بھی نہیں ہیں. تو وہ تو پروفیشنل کالج کی طرف سے سوئمنگ کرتا تھا. تو اس نے کہا پتہ نہیں، اس نے سارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. اس نے ڈائیو کی ہے، ڈائیو کرنے کے بعد نیچے اس کو کوئی چوٹ لگی ہے، تو اس کے بعد وہ پھر نیچے رہ گیا، اور پتہ نہیں کہاں سے آگے سے جا کے ایسے کسی کی ٹانگوں میں لگا ہے. تو اب میں نے جا کے سرکار کو بتایا. تو میں نے کہا جی مجھے اجازت دیں میں جاؤں. تو آپ نے کہا ہاں جاؤ تم ادھر جاؤ. تو میں رات بھی ادھر رہا، اگلا دن جنازے کا بھی میں ادھر ہی رہا، کول تک میں ادھر رہا. مجھے آپ نے پوچھا ہی نہیں، کہا ہی نہیں کچھ بھی. پھر جب میں فارغ ہو کے آیا نا، تو بڑے میں وہ اس کے اندر تھا، کرب میں تھا، تکلیف میں تھا. تو مجھے آپ نے کہا کہ جب یہ لوگ صبح جا رہے تھے نا، تو مجھے بڑا کالا کالا نظر آ رہا تھا. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ نہ جاؤ. ان کو بھی کہا نہیں مانے، تم نے مان لیے. تو پھر آپ نے کہا وہ، پھر مجھے پھر وہی بات یاد آ گئی کہ بزرگوں کی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، مان لینے میں عافیت ہے. سبحان اللہ.